کہا باؤ جی پیسے دے دو، تو وہ کہتا ہے پیسے تمہیں نہیں دوں گا، تم نشہ کرتے ہو، روٹی لے لو۔ اس نے کہا باؤ جی روٹی کا تو کسی نے وعدہ کیا ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائیو دوستو، آپ سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ اور نشئی تھا، نشئی، آپ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ نشئی نے بہو سے کہا باؤ جی پیسے دو، روٹی کا تو کسی نے وعدہ کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہے نشئی بھی جانتا ہے کوئی ذات ہے جس نے اپنے ذمہ روٹی کا۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، اس نے پیسے نہیں دیے تو وہ انتظار کرتا رہا، بہرہ آیا، پاؤں ٹکرایا اور ٹرے نیچے گری، تو بہرے سے کہا اس نے کہ بھئی یہاں رہنے دو، میں ٹرے کھا کر نا برتن واپس کر دوں گا۔ بہو نے پھر طرز کی، اس نے کہا بہو جی میں نے کہا تھا نا کسی نے، پچھلے بندے سمجھ آ رہی ہے، کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ بہو بڑا عجیب تھا، اس نے کہا عجیب تیرا اللہ ہے بھائی، وعدہ کیا ہوا ہے تو دیکھو میں بستر میز پر کرسی پر کھا رہا ہوں اور تم زمین پر بیٹھ کے کھا رہے ہو، یہ کیسا وعدہ ہے؟ نشئی تھا لیکن کیا کمال کا جملہ کہا۔ نشئی کہتا ہے بہو جی مجھے بھی پہلے برتنوں میں ہی دیتا تھا، آج کل کسی معاملات پہ ناراض ہے نا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ معاملات آپ کے بھی ہیں نا اللہ کے ساتھ، چلو آج کوشش کریں صلح نہ کر لیں۔ کچھ معاملات زندگی میں کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، معاملات اپنے اپنے ذہن میں لاؤ۔ معاملات ابھی تازہ رمضان گزرا ہے، گزشتہ گناہ تو کافی معاف ہو گئے، لیکن معاملات اپنے اپنے ذہن میں لاؤ۔ تو ایک جملہ کہوں اور پھر آخرت کی طرف بڑھے اور 5-10 منٹ میں آپ کو کلوز کروں۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، معاملہ اپنا اپنا ذہن میں لے آؤ کہ معاملات اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ جناب بہلول کو جانتے ہو نا؟ بہلول ایک مرتبہ زندہ بندوں سے باتیں، کبھی اللہ سے، کبھی بندوں سے، کبھی اللہ سے۔ کسی نے پوچھا بہلول آج وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا میں سلو کروا رہا تھا۔ میں، پچھلے بندے بولو، میں سلو کروا رہا تھا۔ کن کی؟ اب بندوں کی اور اللہ کی۔ میرا خیال ہے ساری سارے دی صلح ہونی چاہیے، بندوں کی اور اللہ کی، بندوں کی اور اللہ کی۔ جملہ سننا، بہلول صلح ہو گئی، آوازیں نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے اللہ تو مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے۔ اللہ تو مان رہا تھا اور بندے نہیں مان رہے تھے۔ ایک دن قبرستان میں گئے، کبھی قبروں سے باتیں، کبھی اللہ سے، کبھی قبروں سے، کبھی اللہ سے۔ بہلول آج وہاں کیا کر رہے تھے؟ آوازی آج بھی صلح ہی کروا رہا تھا۔ جو سمجھے گا میں اسے داد دوں گا۔ آج بھی صلح کروا رہا تھا، کن کی؟ بندوں کی اور اللہ کی۔ صلح ہو گئی، آوازی آج بھی نہیں ہو سکی۔ وجہ آوازی آج بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، قبرستان میں بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ اللہ نہ مانے، آج تو مان رہا ہے۔ لو جو آمادہ ہو توبہ کے لیے اور مرحوم کی اخروی نجات کے لیے جو ہم عمل کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے 40 سال تو نہیں آیا، آج آج۔ ایک جملہ کہوں گا، گھر جا کے آپ نے کسی عزیز کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو بتانا ہے میرا یہ پیغام۔ اللہ کہتا ہے 40 سال تو نہیں آیا، آج ہی آ جا۔ اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں یہ نہیں پوچھوں گا پہلے کیا کرتا رہا ہے۔ واہ واہ بھائی واہ، بہت سونا، بہت سونا۔ میری بارگاہ میں آ کے تو دیکھ، واہ جی واہ، اکیلا آتے ہوئے شرماتا ہے نا، ہائے ہائے، جھجکتا ہے۔ جنہیں میں نے وسیلہ بنا کے بھیجا ہے نا، واہ ان میں کسی ایک کو لے آ، مصطفیٰ کو لے آ، مرتضیٰ کو لے آ، سید الانبیاء کو لے آ۔ اتنی عظمت ہے سید الانبیاء کی۔ ہائے ہائے، شیعہ سنیوں، بندوں کو بندہ بنانے کے لیے اللہ نے
دو قسم کا پیغام دیا ہے بندے بن جاؤ. ایک پیغام ہے جو کہ جدید دور ہے, یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے آڈیو, اس میں دو میسج ہیں, ایک آڈیو ایک ویڈیو. جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے ذرا ایک جملے کو سن لینا, اور فضیلت کے لیے کافی ہوگا یہ جملہ مرحوم کی نجات کے لیے. ایک آڈیو پیغام, آڈیو میں فوٹو نہیں آتا, ویڈیو میں فوٹو آتا ہے. جتنے بھی ذہینوں کی جملہ سمجھو, دو طرح کا اللہ کا میسج بندے کو بندہ بنانے کے لیے, ایک آڈیو ایک ویڈیو. اگر سمجھ ابھی نہ آئے تو گھر جا کے سوچنا. اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن ہے. واہ ویڈیو کو مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے, اللہ کے آڈیو پیغام کا نام قرآن. ویڈیو جسے آڈیو سمجھ نہ آئے وہ اللہ کے کلام کی ویڈیو دیکھے. جسے آڈیو سمجھ نہ آئے وہ اللہ کے کلام کی ویڈیو دیکھے. وہ مصطفیٰ کو مدینے میں دیکھے, مصطفیٰ کو مکے میں دیکھے. ویڈیو کی ایک جھلک دکھاؤں, ویڈیو اللہ کے کلام کی ویڈیو کی جھلک نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے, نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا ہے. نہ کوڑا پھینکنے والی مکان بدلتی ہے, نہ میرا مصطفیٰ گلی بدلتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم سب سیرت مصطفیٰ پہ عمل کریں گے, تو آج ایک جملہ لے جاؤ سیرت کا. ایک دن میں کہتا ہوں مولا لڑائی ہوگی, آپ اس گلی میں نہ جائیں, تو مولا فرماتے ہیں میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا, میں تو راستے بتانے کے لیے آیا ہوں. میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے. اگلا جملہ کہوں گا سینے کا تعویذ بنے گا اور آپ نے عقیدت میں اس کو لینا ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں میں حالات دیکھ کر راستے بدلنے نہیں آیا, میں تو کردار دکھا کے مزاج بدلنے آیا. کردار دکھا کے. آج ہمت کرو, ہر بندہ کوشش کرے کہ ہم نے کردار دکھا کے مزاج بدلنا ہے. ہمسایوں کا کردار دکھا کے مزاج بدلنا ہے, قوم کا کردار دکھا کے مزاج بدلنا ہے. آخری جملے, ہر بندہ سینے کا تعویذ بنائے. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولا میں عزت چاہتا ہوں, بڑی عزت, عزت کا ضرورت مند ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرا خیال ہے آپ بھی سب عزت چاہتے ہیں, تھوڑا سا اشارہ کرے. ہر بندہ عزت چاہتا ہے اور ہر بندہ نجات بھی چاہتا ہے. ہاتھ کھڑے کرے ذرا. ماشاءاللہ بہت خوش ہوں میں آپ پر, آپ عزت بھی چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں آپ نجات بھی چاہتے ہیں. مولا نے اس کو ایک جملہ دیا, ایک نسخہ دیا. اگر آپ چاہیں تو میں عزت والا نسخہ آپ تک پہنچا کے دعا مانگوں. دنیا میں بھی عزت, آخرت میں بھی نجات. دنیا میں عزت یہ ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے, اور آخرت میں نجات یہ ہے ہمیں حسین کی جاگیر میں جگہ مل جائے, یعنی جنت میں جگہ مل جائے. جو نسخہ لکھنا چاہتا ہے, نسخہ نوٹ کرنا چاہتا ہے, نوٹ کر لو. 4 باتیں ہیں, 4 منٹ کا پروگرام ہے. مولا فرماتے ہیں عزت چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو علی کے نسخے پر عمل کرو. نسخہ بتاؤں, نسخہ عزت والا یہ ہے. مولا فرماتے ہیں 2 باتوں کو تو نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور 2 کو یاد نہیں رکھنا. اتنا آسان نسخہ ہے. 2 باتیں یاد رکھنی ہے اور 2 یاد نہیں رکھنی. پھر سن لو, 2 باتیں یاد رکھنی ہے اور 2 یاد نہیں رکھنی. پہلی بات جو یاد رکھنی ہے, اپنے اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا. میں نے کیا کہا, اللہ کو, سارے بولو یار, اللہ کو ہر حالت میں. آج ارادہ کر لو, اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا ہے. پچھلے بندے بھی اللہ کو ہر حالت میں, عزت والا نسخہ, اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنا ہے. اور دوسرا اپنی موت کو یاد رکھنا. خالو کی, تایا کی, چاچو کی, ہمسائے کی نہیں, اپنی موت. اپنی موت. جو بندے کوشش کرتے ہیں اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھیں, وہ مجھے اشارتاً بتا دیں کہ ہم کوشش کریں گے.
اپنا فیصلہ تو کرنا آج. اور جو بندے ارادہ کر چکے ہیں کہ اپنی موت کو یاد رکھیں گے، وہ بھی مجھے اشارہ کر کے بتائیں کہ ہم آج سے اپنی موت کو یاد رکھیں گے. دو باتیں یاد نہیں رکھنی. جب زندگی میں کوئی بیوقوف آپ سے زیادتی کرے، واہ واہ بھائی واہ، بہت دفع کرو، یاد ہی نہ رکھو. ٹائم ضائع ہوگا، زندگی خراب کر بیٹھو گے، ماحول خراب ہوگا، 10 سال ضائع ہو جائیں گے، کچہریاں، عدالتیں، پتہ نہیں تھانوں میں چکر. دفع کرو اسے، یاد نہ رکھو. لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ مولا فرماتے ہیں زیادتی بیوقوف ہی کرے گا، واہ عقل مند کسی سے زیادتی نہیں کرے گا. ایک بات یاد نہیں رکھنی. اور دوسری، زندگی میں کسی پر احسان کر بیٹھو. تیری بیٹی کی شادی کی، تیرے بیٹے پر میں نے یہ کیا، نوکری لگایا، یہ کیا، تیرے مکانوں میں مدد کی، فلاں 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 فلاں. اگر تیرا احسان دینے کے قابل ہوتا تو تیرا احسان ہی کیوں لیتا؟ زندگی پر احسان کیا ہے تو اللہ سے اجر مانگ. 4 باتیں ہو گئی، بس 4 باتیں کافی ہے. اپنے اپنے گناہ ذہن میں لاؤ ذرا، اپنے اپنے گناہ آگے ذہن میں آؤ. میرے ساتھ تھوڑے سے ایک لمحہ ہاتھ بلند کرو، ہاتھ بلند کرو تھوڑے سے. آج کی زندگی کا، آج کا جو مقصد ہے پورا ہو جائے. میں آپ کے گناہوں کی معافی اللہ سے مصطفیٰ کے صدقے میں مانگنے لگا ہوں. واہ بھائی واہ، میں آپ سب کے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں. پروردگار تجھے حسین کے نانا مصطفیٰ کا واسطہ، پروردگار تجھے سید الانبیاء کا واسطہ، پروردگار تجھے جناب فاطمہ کے بابا کا واسطہ، جتنے ہاتھ میری بارگاہ، تیری بارگاہ میں، میری محفل میں موجود ہیں، مالک سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف. اللہ ایک دفعہ بلند لہجے میں کہنا، مالک تجھے مصطفیٰ کا واسطہ، یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف. اللہ ہاتھ نیچے کر لو. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کو کس کا واسطہ دیا ہے؟ بی بی سیدہ. ذرا بولو میرے ساتھ، سبحان اللہ. سید الانبیاء کے صدقے میں اس نے کائنات بنائی ہے، اور ہم سب کو بھی سید الانبیاء کے صدقے میں بنایا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ معاف کر دے گا؟ نہیں. آپ کے آنسو، آپ کا ماحول بتاتا ہے کہ اس نے مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دیا ہے. اب میرے آپ کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے یا نہیں؟ بولو یار صاحب، عقیدہ رکھو، معاف کیا ہے. جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، اسی مصطفیٰ کا واسطہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. کون ارادہ کرے گا؟ اب کون میرے ساتھ اشارہ کرے گا؟ اللہ تو معاف کر دیا ہے نا، اللہ نے تو معاف کیا یا نہیں کیا؟ اب آپ بہادر بنو ذرا. جس مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے آپ کو معاف کیا ہے، آپ بھی اسی مصطفیٰ کے صدقے میں کوشش کرو اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، اپنی بہنوں کو معاف کر دو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو. اچھا یہ بتاؤ، میں راضی ہو گیا ہوں، جو لوگ مر گئے ہیں ان کو معاف کر دیا ہے نا؟ آپ نے جو لوگ مر گئے ہیں ان کو آپ نے معاف کر دیا ہے. میرا سوال ہے کہ باقیوں کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں ملتان والوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک جملہ آخری سن لو. اور ملتان والوں، مرے ہوں کو معاف کرنا کوئی بہادری نہیں، اللہ توفیق دے تو زندوں کو معاف کرنا سیکھو. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، فوج اشقیاء، اگر آج تم میرے نانے کے دین پہ عمل شروع کر دو، میں حسینوں کے وعدہ کرتا ہوں تمہیں اکبر کا خون معاف کر دو. ہائے ہائے. بندے کہتے ہیں معاشرہ نہیں بدلتا. معاشرہ کوئی دیواروں کا ہے؟ معاشرہ کوئی درختوں کا ہے؟ معاشرہ آپ سے بنا ہے. اللہ سچا ہے یا نہیں؟ بولو میرے ساتھ، آخری بات ہے میری، اللہ سچا ہے. ہاتھ کھڑے کرو. اللہ سچا ہے، نبی سچا ہے، قرآن
سچا ہے کعبہ، سچا ہے 12، سچے ہیں 14، سچے ہیں مبالے والے، سچے ہیں چادر والے، سچے ہیں غدیر والے۔ مجھے بتاؤ اتنے سچوں کو مان کر ہمارے گھروں میں جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیا ہم نبی کے امتی نہیں ہیں؟ ہم باتوں میں دین پہنچاتے ہیں، پریکٹیکل کیوں نہیں کرتے؟ آج اپنے دل میں ارادہ کرو، بی بی تو سچی ہے، نبی تو سچا ہے، 12 آپ سچے ہیں، قرآن تو سچا ہے، اللہ تو سچا ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا۔ جو کوشش کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ کوشش، حکم نہیں میں دے رہا، کوشش کروں گا کہ میں بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولوں۔ اپنے اپنے گناہوں میں تصور کرو تو 3 منٹ مجھے اور دے دو، میں وہ گناہ بتاؤں۔ آپ سب میں گناہگار ہیں، لیکن ہور سے بڑے ہم گناہگار نہیں۔ واہ بھائی واہ، بے ہور گناہگار ہے یا نہیں؟ بے شک ہور کی معافی ہو سکتی ہے تو آپ کی اور میری معافی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہور بڑا گناہگار ہے۔ ہور 10ویں محرم کو تلوار صاف کر رہا ہے۔ بیٹے نے اسے کہا کہ بابا آپ تو جرنیل ہیں، آپ کے جسم پر کپ کپی کیوں ہے؟ اور کہتا ہے یہ جو حسین کے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے حسین کی بہنوں کو، حسین کی بیٹیوں کو، حسین کے بچوں کو پردیس میں لایا۔ میں گناہگار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ حسین کریم۔ واہ، بہت میری آنکھوں پہ پٹی باندھ، مجھے مجرم بنا کے حسین کی بارگاہ میں لے جا۔ میں ماحول بنا رہا ہوں دعا مانگنے کے لیے، کیفیت بن گئی تو پھر میں دعا کرتا ہوں۔ ماحول بن جائے تو دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کو ذہن میں لے، اور سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہم میں۔ اور کہتا ہے میں گناہگار ہوں، میں پردیس میں لایا یہ العطش کی جو آوازیں آ رہی ہیں، ان کا میں مجرم ہوں۔ اور کہتا ہے بیٹا میں اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان ہوں۔ ایک قدم آگے بڑھ جاؤں حسین کی طرف تو جنت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں یزید کی طرف تو جہنم ہے۔ لیکن ساری کائنات کو ہور نے بتا دیا نا کہ جنت حسین کی طرف ہے اور جہنم یزید کی طرف ہے۔ بیٹے کو کہا پٹی باندھ، پٹی باندھی، پٹی باندھ کے حسین کی بارگاہ میں مجرم بنا کے ہور آ گئے۔ امام حسین حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو خیمے میں بھیج کر کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، ہور چونکہ میرا مہمان بن کے آ رہا ہے، میں نے تعاون کرنا ہے ہور کو۔ جب قریب آئے تو بیٹے نے کہا بابا سامنے حسین ہے۔ ہور نے گرنا چاہا۔ جتنے دوست مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، کرامت دیکھیے حسین کی۔ امام نے ہور کے گرنے سے پہلے نیچے بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ ہور کے ہاتھوں کے نیچے رکھے اور فرمایا ہور جو خلوص دل سے میرے دروازے پہ آ جائے ہم گرنے نہیں دیتے۔ اور جو خلوص نیت سے ہمارے در پہ آ جائے نا ہم اسے گرنے نہیں دیتے۔ تڑپ گیا اور کہا مولا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ حسین فرماتے تیرے گناہ کی معافی کے اسباب اللہ نے اسی دن پیدا کر دیے تھے جس دن تو نے میری اماں کا احترام کیا تھا۔ تو نے کہا تھا اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں تجھے وہی جواب دیتا۔ بس وہ اسباب پیدا ہو گئے تیرے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور کہتا ہے مولا میری توبہ ہو گئی، میں میدان میں لڑنے کے لیے جاؤں؟ آوازیں جاؤ۔ فرمایا نہیں، پہلے میرا بیٹا جائے گا تیرے اوپر قربان ہونے کے لیے۔ اور لوگ تو پہلے خود جاتے ہیں پھر بیٹے قربان کرتے ہیں۔ فرمایا رو کر مولا پردیس کا زمانہ ہے، میں نہیں چاہتا میری شہادت کے بعد میرا بیٹا تجھے میدان میں تنہا چھوڑ کے نہ چلا جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پہلے شہید ہو میں بعد میں جاؤں۔ آج ایک جوان کی موت ہوئی ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، زیغم عباس، 13-14 سال کی عمر تھی۔ ہور کا بیٹا بھی 13-14 سال کا تھا، علی یا بکیر نام ہے اس کا۔ جب ہور کا بیٹا چلا نا حسین پر قربانی کے لیے، ادھر سے اس نے آواز دی، ہور کہتا ہے ادھر سے میں چلا
ادھر سے حسین چلے. ذرا تصور کرنا. اور کہتا ہے میرے جانے سے پہلے حسین میرے بیٹے کے لاشے پر آ گئے. اور کہتا ہے میرے جانے سے پہلے حسین میرے بیٹے کے لاشے پر آ گئے. میں نے کہا مولا میں حاضر ہوں, آپ اٹھے میں اٹھاتا ہوں. میں جیسے قریب ہوا, حسین 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں اور تجھے پتا نہیں میرے نانے کی شریعت میں ہے کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے, کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کفن نہ پہنائے, کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو لحد میں نہ اتارے. میرا آخری فکرہ میں کہتا ہوں مولا ہور کے بیٹے کی شہادت پر تو آپ کو شریعت یاد آئی, لیکن جب آپ کے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی اس وقت حالت کیا ہوگی. اس وقت تو ایک بہن تھی دروازے پر جو آواز دے کے کہہ رہی تھی نہ اٹھا اکیلا, میں زینب بھی آتی ہوں. زینب کا نام سن کر حسین فرماتے ہیں نہ آ دروازے کے باہر, تیری چادر پر تو اکبر جیسے بیٹے قربان کر رہا ہوں. بارگاہ الہی میں التماس ہے کہ تمام دوست 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ